الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على صديقة المباركة راضية المرضية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين القاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم العلم أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبين بلندتر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر کروانے والوں کو، سننے والوں کو، مجلس میں شریک ہونے والوں کو عطا فرمائے. لاکھ تعریف اس پروردگار کی جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا ذکر کر اور سن سکیں جن کے پہلے ذاکر کا نام خدا ہے. جو تخلیق بشر سے پہلے ہیں وہ بشر کی سمجھ میں آ نہیں سکتے. کوئی نسل آدم ہو کے بتائے کہ حقیقت تسبیح آدم کیا ہے تو یہ بشر سے ممکن نہیں ہے. نہ ہم ان کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ کسی کو وہ ادراک ہے. ان کی فضیلت ہی بیان ہوتی ہے اور وہ بھی وہ جو بشر کے ظرف میں آ سکتے ہیں. جو بھی ادارے حسین ابن علی کے لیے بنے وہ حسین ہی کی اجازت سے بنتے ہیں. میرا مالک اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے تاکہ یہ نسلوں کے عقیدوں کی بقا کی ضمانت، یہ ہمارے بچوں کے عقیدوں کی انشورنس ہے تاکہ نسلوں کے عقائد محفوظ رہ سکیں. گفتگو ہے اس شہزادی پہ، مجھے گفتگو کرنی ہے اس فاتح شام بی بی پہ. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. جو حسنین کے ہوتے ہوئے علی کی زینت، مولا حسین جو حسنین کے ہوتے ہوئے علی کی زینت. مجھے اس شہزادی پہ گفتگو کرنی ہے کہ دین غدیر نے بچایا، غدیر کو کربلا نے بچایا اور کربلا کو زینب نے بچایا.
کمال دین کا نام غدیر ہے، حفاظت غدیر کا نام کربلا ہے، اور تشہیر کربلا کا نام زینب ہے۔ خدا بند متعال نے جب انسان کی ہدایت کا انتظام کیا اور خدا نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا، تو وہ اللہ انسان کی ہدایت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے کہ اس نے ہدایت لینے والے بعد میں بنائے اور ہدایت دینے والے پہلے، کیونکہ خدا گوارا ہی نہیں کرتا کہ انسانیت ایک لمحہ بھی بغیر ہدایت کے، ایسا نہ ہو کہ ہادی کے آنے میں دیر ہو جائے اور ایک لمحہ بھی انسانیت کا بغیر ہدایت کے۔ اس نے ہدایت کا مالک وہ ہے، ہدایت وہ کرتا ہے، ہادی بھی وہی عطا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کیسی ہدایت۔ اس لیے اس نے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے جو پہلا ہادی زمین پر بھیجا اسے حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہادیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سلسلہ نبوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء پہ آ کے رک گیا۔ 1,24,000 انبیاء کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، ہدایت کا دروازہ۔ نبی اب کوئی نہیں آنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہادی نہیں۔ ختم نبوت کی قرآن میں آیت ملے گی، ختم امامت کی نہیں ملے گی۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، ہدایت کا نہیں۔ اور یہ مذہب جعفریہ کی ضروریات مذہب میں سے ہے، ہمارے مذہب کے قوانین میں سے ہے کہ نبوت کے بعد بھی ہدایت کا سلسلہ امامت پہ منتقل ہے۔ جو امامت کے قائل نہیں ہے وہ کہتے نہیں صرف نبوت ہی ہدایت کرتی تھی، نبی ہی ہادی ہوتا ہے، نبی کے بعد کوئی ہادی نہیں۔ اس کی سب سے مؤثر دلیل اور جواب یہ ہے کہ اگر نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہوتا تو خدا کو آخری نبی کے جانے کے بعد شیطان کو موت دینی چاہیے تھی۔ آخری نبی کے جانے کے بعد اللہ ابلیس کو موت دے دیتا، کیونکہ اس کے عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے۔ اور ہدایت کرنے والا۔ قیامت کے میدان میں کوئی کہہ سکتا تھا میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، ہم کسی نبی کے دور میں تھے نہیں، کسی نبی کی امت میں تھے نہیں، ہم پیدا ہوئے نبیوں کے جانے کے بعد، گمراہ کرنے والا موجود تھا، ہدایت کرنے والا موجود نہیں تھا، تو اگر ہم گمراہ ہو گئے تو ہمارا کیا قصور، کیونکہ کوئی ہادی ہی نہیں تھا۔ تو اس کے عدل الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا تو ہو اور کوئی ہدایت کرنے والا۔ گمراہ کرنے والے پہ سب کا ایمان ہے، نیگیٹو چیزوں کو لوگ جلدی قبول کر رہے ہیں، گمراہ کرنے والے پر عقیدوں پر کوئی اختلاف نہیں، سب کے ہاں شیطان ایک ہے، اس کے ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اس کے ہر جگہ آنے پر بھی اعتراض نہیں، آپ چپ ہو گئے اس کے نظر نہ آنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آج تک یہ بحث نہیں ہوئی کہ شیطان نظر کیوں نہیں آتا، سب کو یقین ہے کہ وہ ہے، کہاں ہے وجود میں، کہتے نہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر لاجک تو یہی ہے 2 + 2 4 ہے کہ اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ اور جو گمراہ کرتا ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر جو ہدایت کرتا ہے وہ بھی ہر جگہ۔
अकेला शैतान पूरी दुनिया को गुमराह कर सकता है, तो अकेला इमाम पूरी दुनिया को हिदायत है। तुम्हारे पास जितने दलाइल गुमराही के हैं, हमारे पास उससे ज्यादा दलाइल हिदायत है। लेकिन ये अपने अपने नसीब की बात है, किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। तो ये हिदायत, ये कवानीन इलाही में से है। ये निसाब हिदायत अल्लाह का निसाब है, क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसानियत हिदायत याफ्ता हो। तो ये गर्ज़े परवरदिगार है। खुदा ये चाहता है कि इंसान हिदायत याफ्ता हो, तो फिर हादी भेजना भी उसी की जिम्मेदारी है। हादी भी उसी के मकतब से आएंगे, वो ही भेजेगा। हम अपने लिए हादी मुंतखिब नहीं करेंगे। जिसे इंसान अपने लिए हादी बनाता है, इंसान उसे अपनी मर्जी के साथ चलाने की कोशिश करता है। हिदायत मिन जानिब मखलूक नहीं है, हिदायत मिन जानिब परवरदिगार। वो अल्लाह बेहतर समझता है कि हादी कैसा होगा, इसलिए खुदा ने पहला हादी जमीन पर उतारा, हजरत आदम। उसके बाद यके बाद दीगरे हादियों का सिलसिला शुरू हुआ, और नबुव्वत में जाके 1,24,000 की तादाद, जिसमें अजमाई उम्मत है, जिस पर उम्मत मुत्तहिद है, ये तादाद 1,24,000। अब जितने भी अंबिया आए हैं, ये सारे के सारे मर्द हैं। मौजू याद रहे मुझे, फातिह शाम पर। ये जितने नबी आए हैं, और हिदायत की जरूरत सिर्फ मर्दों को नहीं, नस्ल इंसानियत जब फैली तो सिर्फ हजरत आदम के बेटे नहीं है, हव्वा की बेटियां भी। जैसी हिदायत मर्द को चाहिए वैसी और औरत को मर्द से ज्यादा हिदायत चाहिए, क्योंकि उसने नस्ल की तरबियत करनी। बच्चे की पहली दरसगाह माँ ने सिखाना है, तो माँ को ज्यादा हिदायत की। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने हर दौर में, हर दौर की खातून को, हर दौर के मर्द हादी का हिदायत के मामले में मोहताज बनाया। बात समझ में आ रही है? मेरे मालिक, ये तूने क्या किया है कि तूने औरत को मर्द का मोहताज क्यों किया? 2026 है और मैं दुनिया के जदीद तरीन मुल्क में बैठा हुआ हूँ और दुनिया के जिद्दत के साथ चलने वाले अफराद से मुखातिब। आज के बरतानिया में, इस तरक्की याफ्ता दौर में सांस लेने वाली खातून का भी ये तकाजा है कि उसे अपनी रहनुमाई में अपनी हम जिन्स चाहिए। अगर एक औरत ड्राइविंग सीखना चाहती है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर जो है वो मर्द है और एक औरत है, वो किसको तरजीह देगी? किसी औरत ने अपनी मेडिकल के सिलसिले में किसी को मिलना है, उसके पास दो हैं कि या डॉक्टर से ओपिनियन ले या किसी खातून डॉक्टर से ले, वो किसको तरजीह देगी? क्योंकि जिन्स हमेशा जिन्स की तरफ रजू करती है, कानून फितरत है। तो मेरे मालिक, तू ही ने तो फितरत बनाई है। तू जानता है कि औरत के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिसमें औरत औरत ही से पहुंचना चाहती है। तो मेरे मालिक, तूने हर दौर की खातून को, हर दौर के मर्द को जो मोहताज किया, तो तेरे पास अंबिया की सीटें महदूद नहीं थी। यहां तो ये होगा 3 या 4 नबी ही भेजने थे, तो तरजीह मर्दों को दे दी। 1,24,000 इनमें से कुछ खवातीन भेज देता। जहां इतने मर्दों को नबूवत दी, कुछ खवातीन को दे देता। लेकिन नहीं, क्या खुदा ने औरत के साथ जुल्म किया? नहीं। खुदा ने औरत को भी उतनी ही इज्जत दी है जितनी मर्द को दी। कैसे दी है? खुदा ने हर दौर में जहां एक हादी मर्द की सूरत में रखा था, वहां एक खातून किरदार की सूरत में रखी थी। मर्द नबी होके हिदायत करता था, खातून अपने करैक्टर के साथ, अपने किरदार के साथ औरत की रहनुमाई करती।
خدا نے کہا نبوت آدم کے پاس ہے، کردار حوا کے پاس ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا، تذکرہ حوا کا بھی ہوگا، جہاں حضرت آدم کی بات ہوگی وہاں حوا کا بھی تذکرہ۔ آدم نامکمل ہے جب تک تذکرہ حوا موجود ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ ہدایت چل رہا ہے، بس یہی ذہن رکھیے گا مجھے بات ہے، یہ نبوت کا عہدہ اور یہ کردار، ہر دور کا کردار نبوت کی ٹیک بن کے ساتھ رہا۔ عورت حضرت حوا کے دور سے چلتی 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 حضرت ابراہیم کے دور تک پہنچی تو اتنی باوقار ہو گئی کہ عورت ہاجرہ کی صورت میں سامنے آئی۔ عورت حضرت ابراہیم کے دور تک پہنچتی اتنی باعزت ہو گئی تھی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مردوں کو عورت کی سنت پہ حج کرنے کا حکم دیا۔ ملت کس کی ہے؟ ابراہیم کی ملت ابراہیمی، سنت حاضرہ۔ یہ صفا و مروہ پہ دوڑنا ابراہیم کی سنت نہیں ہے، حاضرہ کی سنت ہے۔ ایک ماں دوڑی، بالکل شیطان کو کنکر مارے، ابراہیم نے نہیں، اور خدا ہر سال ریپیٹ کرواتا ہے عورت کی سنت۔ میرے مالک سنتیں نبیوں کی ہوتی ہیں، ہاجرہ نبی نہیں ہے، سنت نبی کی ہوتی ہے۔ فرمایا نبی نہیں ہے لیکن نبی بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اور اگر حجت بچانے کے لیے عورت سامنے آ جائے تو اللہ کردار کو زندہ رکھتا ہے۔ اب یہ عورت پہ منحصر ہے کہ وہ حجت بچانے کے لیے آتی ہے یا حجت سے لڑنے کے لیے۔ یہ انحصار عورت ہے۔ تقریر آسان ہے جی، سہل تقریر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی سنت کو زندہ رکھ دیا، اتنا زندہ رکھا، اتنا زندہ رکھا کہ خدا نے قیامت تک کے لیے کہا حاجرہ کی سنت میں بول، ہر سال یہاں دوڑو تاکہ کوئی خاتون کی سنت زندہ رہے۔ عورت حضرت حاجرہ کے دور میں آتی آتی اتنی باوقار ہو گئی تھی کہ خدا اس کی فعل کو شریعت بنا رہا ہے۔ دیکھو عورت کا اسلام میں حصہ کتنا ہے، دین کے اندر عورت کا کردار کتنا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ایک ایک نبی کے دور میں عورت کا کردار پڑھتا۔ عورت حضرت عیسیٰ کے دور تک آتی آتی اتنی معزز ہو گئی، اتنی باوقار ہو گئی، عورت کے قد میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ خدا نے قرآن میں سورہ عیسیٰ نہیں رکھا، خدا نے قرآن میں سورہ مریم رکھا۔ پوری سورت عورت کے نام پہ، عیسیٰ نہیں۔ اور یقین کیجئے قرآن میں علماء کرام تشریف فرما میری تائید فرمائیں گے، خدا نے قرآن میں جب بھی حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا، عیسیٰ کہہ کے کم کیا، یبن مریم، یبن مریم، یبن مریم، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ خدا نے کہیں بھی مریم کو عیسیٰ کی ماں کہہ کے نہیں بلایا، اے عیسیٰ کی ماں، اے عیسیٰ کی ماں۔ میرے اللہ عہدہ عیسیٰ کے پاس ہے، مریم کے پاس نہیں ہے۔ کسی گھر میں کوئی عہدے کی وجہ سے مشہور ہو تو پورا خاندان اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس بھی ہو گیا تھا تو لوگ اسے جسٹس جاوید نہیں کہتے تھے، اقبال کا بیٹا، کیونکہ کسی خاندان میں ایک مشہور گزر جائے پھر پیچھے سے کوئی بھی ہو، جب تک اس کے قد کے برابر نہ پہنچے وہی پہچان بنا رہتا ہے۔ میرے مالک اس گھر میں عیسیٰ رہتا ہے، عیسیٰ رہتا ہے، کلمت اللہ ہے، امر الہی ہے، روح اللہ ہے۔ میرے مالک تو مخاطب کر مریم کو، اے عیسیٰ کی ماں، اے عیسیٰ کی ماں، اے عیسیٰ کی ماں۔ تو نے مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہا بلکہ تو نے قرآن میں کہہ دیا عیسیٰ کو، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے۔ خدا نے کہا اتنی بار ابن مریم کہوں گا، اتنی
بار مریم کا بیٹا کہوں گا تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت باعزت رہتی ہو، اس گھر میں نبی بھی رہتا ہو، تو نبی کے نام سے نہیں پہچانی جائے گی بلکہ نبی عورت کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے، فرمائے ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ جو ایک نبی کا تعارف بنے اسے مریم کہتے ہیں، جو 4 حجتوں کا تعارف بنے۔ بسم اللہ اللہم صلی محمد۔ صرف حضرت عیسیٰ کا تعارف بنے، 4 حجتوں کا تعارف۔ حدیث قصہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، شیعہ مذہب کے عقیدے کے خلاصے کا نام ہے حدیث۔ کوشش کرو جب شب جمعہ پڑھو تو ایک دفعہ اسے جس زبان میں سمجھ آتا ہے ایک دفعہ اس میں سمجھو۔ یہ حدیث فاطمہ نہیں ہے، یہ حدیث تطہیر نہیں ہے، یہ حدیث پنجتن بھی نہیں، حدیث قصہ۔ اللہ نے ٹائٹل ہی قصہ رکھا تاکہ قیامت تک پہنچانے جائے۔ یہ حدیث مشہور ہی کسی چادر کی وجہ سے۔ حدیث قصہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ حدیث قصہ میں یہ ہے کہ رسول چادر کے نیچے ہے، رسول نے کہا فاطمہ مجھے چادر اڑا دو۔ ذوف سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ، شیعہ مذہب میں جس کے پاس عہدہ الہی ہوتا ہے اس کی ہاں بیماری نہیں ہوتی، بیماری نقص ہے، حجت کامل ہوتی۔ ہاں امتحان اور آزمائش انبیاء پر آئے ہیں، ابتلا آئے ہیں، لیکن وہ آزمائش الہی ہے، اسے ہم زمینی بیماریوں کا نہیں کہہ سکتے۔ بدن بیمار تب ہوتا ہے جب بدن میں توازن نہ رہ سکے، کسی چیز کا گھٹ جانا، کسی کا بڑھ جانا وجہ ہے بیماری، اور جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہ یہاں جو رسول نے کہا ہے نا ذوف کا لفظ آیا ہے، یہاں ذوف سے مراد رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ معاذ اللہ مجھے کوئی بخار ہے، فرمایا زہرا رسالت کمزوری محسوس ہے۔ سیدہ نے کسا دی، اگر جسمانی بیماری ہوتی تو یہاں حدیث کے آگے تذکرہ آتا سیدہ نے پانی دیا، سیدہ نے شربت دیا، سیدہ نے دوا دی۔ ذوف رسالت کو ہے، شفا زہرا کی چادر میں۔ مجھے حدیث قصہ نہیں، ورنہ 5 مجلسیں میں نے کسی دور میں پڑھی تھی حدیث قصہ کے اصرار پہ، بس ابھی حدیث قصہ موضوع نہیں۔ جب چادر کے نیچے آگے تو رسول نے کہا کہ اب میں سکون محسوس کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلا شہزادہ حاصل، انی اشم عند راحۃ طیبۃ، اما میں نانا کی خوشبو محسوس کروں۔ کس سے پوچھا؟ رسول کہاں تھے؟ چادر کے نیچے۔ حسن نے سیدہ سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے؟ کیا بات ہے، بہت یہ وہی حسن نہیں ہے جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے لوہے محفوظ پڑھی؟ آغوش مادر میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کا ملاحظہ کرنے والا، لوح پڑھنے والا، جسے ماں کی گود میں لوہے محفوظ نظر آ رہی ہے، اسے چادر کے نیچے رسول کیوں نظر آ رہا؟ تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، سوال پھر وہی، اماں نانا کی، فرمایا صرف نانا نہیں بھائی بھی۔
اچھا سوال تینوں دفعہ ایک ہی ہوا ہے، رسول کی خوشبو، رسول کی خوشبو۔ اچھا پہلے شہزادے کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، دوسرے شہزادے جب آئے تھے تو انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا نانا کی، انہیں کہنا چاہیے تھا اماں مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو۔ اس کا مطلب جو خوشبو نبوت کی ہوتی ہے وہی امام۔ رسالت اور امامت کی خوشبو ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سلانا ضروری تھا، کیونکہ نبوت کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ اگر نبی علی کے سوا کسی کو سلاتے تو جہاں جہاں خوشبو جا رہی ہوتی کافر پیچھے ہو جاتے۔ ایک خوشبو بستر پہ آ رہی، ایک خوشبو مدینہ کی طرف جا رہی، کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا، جسے نبوت اور امامت کی خوشبو میں تمیز ہی نہ رہی اسے کافر کہتے ہیں۔ ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا چادر کے نیچے۔ حسن سیدھے رسول تک جا سکتے تھے نہیں، حسین سیدھے رسول تک جا سکتے تھے۔ اب آخر میں تو وہ آ گیا ہے جو کسی سے بھی نہیں پوچھتا، صاحب منبر سلونی زہرا سے پوچھا۔ اسی پہ تقریر تمام ہو جانی چاہیے تھی، اسی پہ گفتگو تمام ہو جانی چاہیے۔ صاحب منبر سلونی سیدہ سے پوچھا، مجھے اپنے ابن عم کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا چادر کے نیچے ماں والا دکھا آپ کے بچوں کے ساتھ۔ حسن سیدھے رسول تک نہیں گئے، حسین سیدھے رسول تک نہیں گئے، علی سیدھے رسول تک نہیں گئے۔ یہ حدیث قصہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو آل محمد نے طریقہ سکھایا ہے۔ 3 حجتیں رسول تک سیدھی نہیں گئیں زہرا کے بغیر۔ رسول کی ذات جانے کے لیے پہلے زہرا کے پاس آئے، زہرا کے بعد رسول تک گئے۔ 3 حجتوں نے زمانے کو درس دیا ہے، محمد تک جانے کے دروازے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ حدیث قصہ کا اگلا سر یہ ہے کہ 3 کی 3 حجتوں میں سے کوئی بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گئے۔ مجھے کسی کتاب سے ثابت کر دو کہ جب رسول سجدے میں تھے تو امام حسین نے آگے شانہ پکڑ کے ہلا کے کہا اجازت ہے میں پشت پہ آ جاؤں۔ جو پشت پہ آنے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا، چادر کے نیچے زہرا کی چادر تھی۔ یہ باڑ ہی ایسی تھی، یہ دیوار ہی ایسی تھی۔ اس میں علی بھی آئے تو اجازت ہے، اس میں حسن بھی آئے تو اجازت ہے، اس میں حسین بھی آئے تو پھر جب یہ سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے تو کیا فرشتوں کو گمان تھا؟ انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو پھر انہوں نے کیوں پوچھا ومن تحت یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ سوال دہرایا گیا ہے، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ مجلس بڑی معرفت کی منزل پہ چلی گئی، خود بخود جملے باہر آ رہے ہیں اور اس نے دخول مانگ رہے ہیں کہ یہ جو چادر کے نیچے سوال پوچھا گیا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، یہ سوال پہلی دفعہ زمین پہ نہیں ہوا، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ سوال پہلے تب ہوا تھا جب خدا نے فرشتوں سے پوچھا تھا بتاؤ یہ نام کن کے ہیں، بتاؤ یہ نام تب ملائکہ نے کہا تھا پاک ہے تیری ذات، ہم نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا۔ تب خدا نے پوچھا تھا یہ کون ہے، آج فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے۔
اور خدا نے جب تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی ہے، بے شک علی کی زوجہ ہے۔ کیا فرشتے رسول کو نہیں جانتے؟ بے شک تعارف ہمیشہ گھر کے بڑے سے ہوتا ہے۔ نبوت چادر کے نیچے ہے، امامت چادر کے نیچے ہے، مالکان جنت چادر کے نیچے ہے۔ بے شک تعارف حسنین نہیں بنے، تعارف رسول نہیں بنے، تعارف علی نہیں بنے۔ اگر کوئی عقیدے والا جواب لینا چاہتا ہے، اگر یہ سوال فرش سے کیا جاتا، زمین والے یہ سوال کرتے، تو شاید اللہ تعارف نبی سے کروا دیتا۔ واہ واہ سوال زمینی نہیں تھا، سوال آسمانی تھا، بے شک اور آسمان پہ یہ خاندان پہچاننا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا ہے۔ بلند تر سلام یہ خاندان پہچاننا ہی فاطمہ کا۔ خدا نے ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں۔ کس سے لکھواتا ہے اللہ؟ فرشتوں سے، کرام کاتب ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ پہلو میں، ساتھ چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں صحیح ہو، شام کرتے کیا ہیں؟ لکھتے ہیں۔ کس لیے لکھتے ہیں؟ تاکہ گواہی دے سکتے۔ یہ 2 گواہ ہیں نا۔ بے شک بے شک آپ خاموش ہو گئے، گواہ ہوتے ہی کاندھوں پہ ہیں۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کی معرفت کو سلامت رکھے۔ گواہ ہوتے ہی کاندھوں پہ ہیں۔ جو میرے گواہ ہوں گے وہ میرے کاندھوں پہ ہوں گے، جو رسالت کے گواہ ہوں گے وہ رسالت کے کاندھوں پہ۔ یہ نیکیاں اور بدیاں اللہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لکھواتا کن سے؟ قبر میں کس کو بھیجے گا؟ سوال کون کریں گے؟ قبر سے اٹھائیں گے کون؟ قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کے گواہیاں کون دیں گے؟ ہر جگہ روح قبض کرنے سے لے کے بے شک میدان قیامت میں کھڑے ہونے تک بار بار ملائکہ، ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں کوثر۔ مجھے کسی روایت سے ثابت کرو کہ حوض کوثر میں جبرائیل کوثر پلائیں گے، ساقی کوثر جبرائیل نہیں، رسول بلا رہے ہوں گے۔ حسنین بطول کے دشمنوں کو ہٹا رہے ہیں، علی اپنے نوکروں کو پلا رہے ہیں۔ کیوں؟ حوض کوثر، حوض تالاب، کیا چشمہ؟ کس کا؟ کوثر کا۔ کوثر قرآن میں نام ہے فاطمہ کا۔ اللہ برداشت نہیں کر رہا جو ملکیت فاطمہ کی ہو وہاں فرشتے بھی نوکری نہیں کر سکتے۔ تو اگر اگلا جملہ مناظراتی طور پہ قبول کرنا چاہیں تو وہ بھی ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ جو اللہ زہرا کے حق پر علیہ السلام فرشتوں کی نوکری برداشت نہیں کرتا، وہ اس کی جگیر پر کسی رضی اللہ کا قبضہ کیسے دے؟ خدا سیدہ کے معاملے میں بڑا محتاط ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، یک نہ شد سے شد، 2 نے 3۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ذاکرین عظام تشریف پڑھنے والے عزادار مشرف کہیں زیادہ قابل شخصیت تشریف فرمائے۔ خدا فاطمہ کے معاملے میں بڑا صحیح۔ سورہ کوثر کس کے لیے آئی؟ سیدہ کے لیے آئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتوں والی صورت، پوری کی پوری صورت میں خدا نے جناب سیدہ کو عطا کرنے کے لیے رسول کو مبارکباد دی ہے،
اور زہرا کے دشمنوں کے لیے خدا نے انتہا دیا ہے۔ جو لفظ خدا نے اس صورت میں فاطمہ کے لیے مخصوص کیے وہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہی نہیں کیے۔ علماء تفاسیر قرآن کہتے ہیں 460 الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہی الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں سے جو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دے، اگر ان 3 کو ہٹا دیا جائے تو پھر پوری صورت میں جو لفظ اللہ نے فاطمہ کے لیے استعمال کیے وہ قرآن میں دوسری جگہ کیے ہی نہیں۔ آتوائنا صرف اسی جگہ سے ہے۔ کوثر لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ فصل یہ لفظ یہاں پر زہرا کے لیے استعمال، ونہر کسی اور جگہ نہ کا سمجھ، شانیہ کا استعمال ہے، ابتر استعمال ہے۔ جو لفظ بدول کے ہو جائے اللہ اس میں کسی کو شراکت نہیں بنا، جو اللہ قرآن میں زہرا کے ساتھ مخصوص الفاظ کی شراکت برداشت نہیں کرتا وہ زہرا کی جگیر پہ شراکت کیسے؟ بس تقریر طویل ہو رہی ہے، اسے مختصر کیے دیتے ہیں کہ ہدایت پہنچتی مریم کے دور میں اتنی مکمل ہو گئی کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ کے بلایا، کیونکہ عورت باوقار ہو چکی تھی، عورت باعزت ہو چکی تھی۔ اب حضرت مریم کو ایک عہدہ بھی دے دیا، بطول۔ کیوں؟ ہر نبی کے دور میں نبوت، ہدایت نبی کا کام، کردار عورت کا، شریعت نبی سے لو، کردار عورت سے لو۔ ہر دور کی عورت کو سامنے مشعل راہ بنا کے عورتوں کے لیے رکھا۔ آج کے دور کی خاتون اگر تقاضا کرے کہ مجھے اپنا آئیڈیل حوا کو بنانا ہے، میں کسی اور خاتون کو نہیں بناؤں گی، تو معاف کیجئے گا اللہ نے نقص رکھ دیا۔ حوا کی سیرت انکمپلیٹ ہے۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کریں، آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے، مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی عزت کیسے۔ ہر خاتون کی کہانی میں کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کی خواتین کو ایک ایسی آئیڈیل کردار والی عورت چاہیے جس کی سیرت کا کوئی گوشہ خالی نہ ہو، جو باپ کے گھر میں ہو تو نبی کے لیے رحمت ہو، جو کل ایمان کے گھر میں آئے تو نصف ایمان ہو، جو جنت کے سرداروں کے گھر میں آئے تو قدموں کے نیچے بیٹوں کی جنت ہو، جس کا باپ نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کے بیٹے جنت کے سردار۔ خدا نے سیرت مکمل کر دی سیدہ پہ۔ جب جناب زہرا کو اتنا مکمل، اتنا کمپلیٹ، اتنا کامل، اتنا افضل بنایا، اب خدا کے پاس عالم خواتین، عالم نساء کے لیے ایک ٹائٹل اللہ نے بچا کے رکھا تھا، کیونکہ عورت کو نبوت نہیں دی، خلافت نہیں دی، رسالت نہیں دی، ولایت نہیں دی، امامت نہیں دی۔ ایک ٹائٹل خدا کے پاس عورتوں کے لیے تھا، سیدۃ النساء۔ ایک ایسی عورت ہو جو عالمین کی نساء کی سردار، دنیا کی خواتین کی نہیں۔ اب مجھے پھر اگر واپس ہونا پڑا تو عالمین سمجھاتے سمجھاتے 5 منٹ لگ جائیں گے۔ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہو وہاں وہاں وہ سیدۃ النساء، اس کی عالمین کی تمام وسعتوں میں جتنی بھی نساء تھی ان کی سردار ایک خاتون چاہیے تھی۔ اللہ نے جب زہرا کو اتنا مکمل دیکھا تو خدا نے کہا حق بنتا ہے اسے سیدۃ النساء، خواتین کی سردار، تمام نساء کی۔ نساء عورت کے لیے اس درجے استعمال ہوتا ہے، اس ایسی عورت جس میں تمام نساء کی خصوصیات ہو، جو بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو۔ اگر اس کے پاس اس میں سے کوئی ایک صفت کم ہے، نساء کا اطلاق نہیں۔
رسول مباہلے میں کسی اور کو لے کے جا ہی نہیں سکتا تھا. نبی کی بیوی تھی, کسی کی ماں تو نہیں تھی. اب نساء کے لیے خدا نے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جس کے پاس سارے کے سارے گوشے مکمل. سیدۃ النساء کا ٹائٹل اٹھایا, زہرا کو دے دیا, زہرا تو ہے سیدۃ النساء. اب حوا عالمین میں سے ہے, سردار سیدہ. مریم عالمین میں سے ہے, زہرا سردار. ہاجرہ, آسیہ, سارا, جتنی برگزیدہ خواتین ہیں سب کی سردار. جناب خدیجہ بھی عالمین میں سے. یہ ماں کی بھی سیدہ ہے. علی و زہرا واجبات میں سے ہے. جو ماں پہ بھی واجب ہو اسے بھی علی کہتے ہیں, جو ماں کی بھی سیدہ ہو اسے فاطمہ. اب سیدۃ النساء العالمین اسے بنا دیا. اب خواتین اس سے کردار لے گی, لیکن حکمت پروردگار ہے کہ خدا نے زہرا کو طول عمر عطا نہیں کی. سیدہ اپنی ظاہری حیات کے ابتدائی عرصے میں ہی دنیا کے مظالم کی وجہ سے شہید. اب ایک گوشہ ایسا تھا جسے اللہ نے مکمل کرنا تھا اور وہ نہ ہوا. زہرا نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا. میں نے وعدہ کیا تھا میں فاتح شان پڑھوں. سیدہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اس نے باپ کا احترام بتایا, اسے شوہر کی عزت بتائی, اس نے بیٹوں کی تربیت بتائی, لیکن نہیں بتائی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اللہ نے زہرا کو بھائی دیے, لیکن حکمت پروردگار, مشیت پروردگار خدا نے واپس لے لیے. جناب زہرا بھائی کے ساتھ نہ چل سکی. اس کا مطلب ایک گوشہ خالی ہے. اب قیامت تک کی خواتین کہاں سے سیرت لیں کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اب اللہ کو ایک علیحدہ عورت چاہیے تھی جس کا یہ بھی گوشہ مکمل ہو. اگر اس عورت کو علیحدہ بناتا پھر سیدۃ النساء العالمین اسے بنانا پڑ جاتا, اور جو عہدہ اللہ نے زہرا کو دے دیا تھا یہ خدا نے واپس نہیں لینا تھا. پھر خدا نے اسی زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری, اسے علیحدہ عہدہ نہیں دیا, اسے ثانی زہرا بنا دیا. دوسری زہرا, زہرا ہی کا دوسرا حصہ, سیدہ ہی کا حصہ دوم. آپ کے پاس کسی کتاب کے 2 والیوم ہو, ایک پارٹ 1 پارٹ 2, آپ پارٹ 1 پڑھیں لیکن نتیجہ پارٹ 2 میں ہو, کتاب ادھوری. جو پارٹ 1 میں پڑھا کوئی سمجھ میں نہیں آیا, نتیجہ ہی نہیں ملا. کسی کے ہاتھ میں صرف دوسرا حصہ آیا, اس نے نتیجہ پڑھ لیا لیکن ابتدائیے کا نہیں پتا. کہانی اس کے پاس بھی مکمل نہیں ہے. زہرا سمجھ میں نہیں آتی اگر زینب نہ ہو, اور زینب نامکمل ہے اگر فاطمہ. فاطمہ زینب کے ابتدائیے کا نام ہے, زینب زہرا کے اختتامیے کا نام ہے. جیسے علی ابتدائیہ ہے اور عباس اختتامیہ, جیسے رسول ابتدائیہ ہیں اور اکبر اختتامیہ. اس گھر میں سب کچھ دہرایا گیا امت کے مظالم کی وجہ سے. مشن زہرا نامکمل ہے اگر سیدہ نہ ہو. آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی نے کہا کہ جب مجھے مکاشفات میں سرکار ولی العصر سے ملاقات ہوئی تو امام نے مجھے کسی شاعر کے بارے میں کہا, اس سے جا کے میرا سلام کہنا. مراشی نجفی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ اس نے کیا ایسا لکھ دیا ہے جو میرے آقا و مولا اسے سلام کہا. مارشی کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا, میں نے اسے جا کے کہا کہ وقت کے امام نے تجھے سلام کیا, بتا سکتا ہے کہ تو نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام. اس کا رات ہی ایک شعر لکھا تھا اور سرکار ولی العصر کو ہدیہ کیا تھا. اس شعر کے اندر تھا کربلا کربلا رہتی ہی نہ اگر زینب نہ ہوتی. کربلا کا وجود ختم ہو جاتا اگر عقیلہ بنی ہاشم نہ ہوتا. یہ جو آج ہم مجلسے کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ زینب.
جس نے سب سے پہلا ماتمی جلوس نکالا تھا وہ علی کی بیٹی. عیسائیوں کا ملک ہے, تو ماتمی جلوس نکالتے ہو, عزت سے نکالتے ہو, عزت سے واپس لیتے ہو. جلوس کی ابتدا میں اعلان ہوتا ہے کہ اس امام بارگاہ سے جلوس برآمد ہوگا جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپسی سے امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہو. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے یا شام غریباں جلے ہوئے خیموں سے ایک اعلان ہوا. حسین کی عزاداری کا پہلا جلوس ان جلے ہوئے خیموں سے برآمد ہوا جو کوفہ اور شام کے رستوں سے ہوتا ہوا مدینے قبر رسول پہ اختتام پذیر. تم جلوس لے کے نکلتے ہو, رستے میں پانی کی سبیلیں ہیں اور لنگر کا انتظام ہے. یہ جلوس زینب کے خیمے سے نکلا تھا, کوفے میں پتھروں کی بارش, شام میں شرابیوں کے مجمع تھے. یہ جلوس کیسے منزلیں عبور کرتا ہوا پہنچا؟ جلوس کی سالار زخمی ہو گئی. اتنا مواد ہے سیدہ پہ پڑھنے کے لیے کہ بی بی زینب کی شہادت ظاہری طور پر 15 رجب کو ہوئی. زینب کا پہلا قتل کربلا میں ہوا. میں نے شاید اس سے پہلے بھی اسی ایریا میں کسی ایک مجلس میں یہ جملہ کہا ہو اور اسے پھر رلانے کے لیے دوہرا دیتا ہوں. ہم آپ کو رلانے کے لیے پڑھتے ہیں علی کی بیٹی پر ہونے والے ظلم. اس سے پہلے سید صاحب قبلہ مولانا علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے علی کی بیٹی پر شام کے بازار میں کیا کا ظلم, پتھر مارے گئے, آگ پھینکی گئی. میں کہتا ہوں زینب پہ کوئی ظلم نہ پڑھا جائے, نہ پڑھے, ہم کچھ بھی نہ پڑھے. اگر تجزیہ کرنا ہو تو جس کے گھر میں بیٹی ہے نا, وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں سوچے, اللہ کسی شریف پہ یہ وقت لائے ہی نہ, صرف سوچے شریف بچی کو بغیر چادر اجنبیوں میں کھڑا ہونا پڑ جائے, اسے نہ کوئی تازیانہ مارے نہ کوئی تماچا مارے, صرف نامحرم نظریں اس بچی کو دیکھنا شروع کر دے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی اپنی ہی غیرت سے مر جائے گی. یہ عورت کی ہاں نسوانی فطرت ہے. حیائے عورت تقاضا کرتا ہے کہ اسے نامحرم نگاہیں نہ دیکھیں, نامحرم نگاہیں صرف دیکھیں. وہ نیزے سے کم نہیں, وہ پرچھی سے کم نہیں, وہ تلواروں سے کم نہیں. اب اگر اپنے ذہن میں نفسیاتی طور پر یہ جملہ لے لیا ہے تو پھر کہاں ہماری بیٹیاں, کہاں علی کی بیٹی 11 محرم کی بغیر چادر کے چلی ہے, کبھی شرابیوں کے مجمع, کبھی بدماشوں کی بھی. بس میں عالیہ کا سفر ایسے عبور کر دیتا ہوں جیسے میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں, اور منبر سے یہ سیدہ سے مانگا ہوا خیرات والا جملہ ہے, مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکہ پہنچی تو جانشین رسول بنی, کربلا میں 8 دن حسن بنی گئی, شام غریباں کی رات عباس بن گئی, 11 محرم کو اونٹ پہ بیٹھی تو عباس بنی ہوئی تھی, شام کے بازار میں پہنچی تو علی بن گئی. اسے 72 بازاروں سے گزارا گیا, اسے 144 گلیوں میں مارا گیا, اسے 288 موڑوں پہ روکا گیا, اسے 9 بار بغیر چادر کے شرابی کے دربار میں بلایا گیا, اسے 1 سال بغیر چھت والے زندان میں رکھا گیا. یہ شام سے رہا ہو کے پھر مدینہ گئی, مدینہ سے قید ہو کے پھر شام آئی. 6666 میل کے ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے بابا اب زینب تھک گئی.
بابا بابا تیرا دین بچ گیا، بابا تیری ولایت بچ گئی، بابا تیری زینب سے اب سفر نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے کہا پہلا قتل ہے زینب کا شام میں غنیمت۔ اکبر کی برچھی سے زیادہ زخمی ہے، عباس کے گرنے سے زیادہ درد ہے زینب کی چادر کے اترنے کا۔ سادات و غیر سادات معاف کرتے ہوئے جملہ پڑھوں گا۔ علی کی بیٹی شام سے قید رہا ہونے کے بعد مدینہ پہنچی۔ بس دو منظریں میں نے بتانی ہیں، بی بی اسی میں اپنا نوحہ سنا دیا۔ جب بی بی مدینہ پہنچی تو یہاں پر مشہور بی بی کے نوحے کے جملے، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ نہیں، عالمہ غیر معلمہ جانتی تھی مدینہ، نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، اب ہم مدینے کی شہزادیاں نہیں، اب میں شام کی کہہ دوں۔ سجاد جی پھپھی مجھے قبر رسول پہ لے کے، بی بی قبر رسول پہ آئی، کیسے آئی؟ میں غیر سیدوں میں نہیں پڑھ سکتا، کتنی زخمی تھی میں نہیں سنا۔ قبر رسول پہ آ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے قبر رسول کو دیکھ کے کافی دیر زینب روتی، کافی دیر ہونے کے بعد بی بی نے پہلی صدر پڑھی، نانا تیرا دین بچ گیا، میرا حسین مارا گیا، نانا تیری اذان بچ گئی، میرا اکبر مارا گیا۔ بی بی نوحے کی سطریں پڑھتی گئی، پڑھتی گئی، پڑھتی گئی، پڑھتی پڑھتی علی کی بیٹی قبر محمد پہ گر گئی۔ گرنے کے بعد بی بی نے ایک گٹھڑی کھولی، اس گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈال کے کہتی نانا ایک بار قبر سے باہر آئیے اور مجھے بتائیے یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا۔ نانا میں آؤ اس تیروں کے سوراخ دکھاؤں، میں حسین کے لہو کے چھینٹے دکھاؤں، میں تلواروں کے زخم دکھاؤں۔ نانا یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس نے تیری زلفیں تھامی تھی۔ قبر مصطفیٰ پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب میرے حسین کی پوشاک ہٹا لے۔ روگی کہتی نانا آپ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دیجئے، میں اکیلی آپ کی قبر پہ آؤں گی، میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں گی، آپ پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا آپ کی شریف بیٹیوں نے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ دو روایتوں کا وعدہ، ایک پوری ہونے والی، اگلی سننا۔ نانا تیری زینب بڑا تک گئی، نانا میں زخم سناؤں؟ قبر رسول سے آواز آئی نا زینب۔ نانا کی قبر سے اٹھی، سامنے بھائی کی قبر نظر آئی۔ حسن بہنیں بھائیوں کو درد بتاتی، حسن میں تجھے اپنے درد سناؤں؟ آواز آئی زینب میرا تو کفن ابھی بھی سوکھ۔ جب نانا کی قبر پہ بھی درد نہیں سنائے، بھائی کی قبر پہ بھی درد نہ سنائے، سامنے ماں کی قبر پہ نظر پڑی۔ بیٹی درد سارے ماں کو بتاتی ہے، رو کے کہتی اماں نانا کو نہیں بتائے، اماں حسن کو نہیں بتائے، اماں جب سے میرا حسین گر گیا اماں میں تیرے یتیموں کو تسلیاں دیتی رہی ہوں، اماں میں نے کسی کو درد نہیں بتائے، اماں 1 سال بعد واپس آئی ہوں، اماں جیسے بیٹیاں ماں کو درد بتاتی ہیں، اماں میرا جی چاہتا ہے اماں میں آپ کو درد سناؤں۔ قبر فاطمہ سے آواز آئی زینب بیٹھ جا، مجھے بیٹی بن کے ماں سمجھ کے درد سنا۔ رو کے کہتی اماں
अम्मा आपको याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी। अम्मा मैंने वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। आज ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रोगी कहती अम्मा एक बार कब्र से बाहर आ, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हो। ये कह के ज़ैनब उठ के खड़ी। रोगी कहती ना मेरा ऑन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मैं अपने बेटे करबला छोड़ आई। अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के ले आई हूँ। अम्मा मैं तेरा इमामत बचा के ले आई हूँ। कब्र फातिमा से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रोगी कहती अम्मा सुन तो सही मैंने तेरा बेटा बचाने के लिए मेहनत कितनी की है। आवाज आई ज़ैनब कितनी मेहनत की है। रोगी कहती हुसैन घोड़े से गिर गया, 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए खेमे में आया। अम्मा खेमों को आग लगी हुई थी। अम्मा मैं जले हुए खेमे में गई। अम्मा मैंने तेरे सजाद को पुष्प पे उठाया। अम्मा कातलों ने मेरे गिर्द घेरा बांधा। अम्मा कोई सजाद को सामने से नेज़ा मारता मैं अपना पहलू आगे कर देती, कोई उधर से नेज़ा मारता मैं अपना बाया पहलू आगे कर देती। अम्मा मेरे पहलू जख्मी हो गए, तेरा सजाद बचा ले। हौसला हौसला हौसला, रोने के लिए आए हो तो रोना। अल्लाह इन नवाजों पर रहम फरमाए। रसूल के घर के रोने वाले कभी अपने घर की खुलमों में न रोए। अल्लाह इस अदारे को सलामत रखे। अल्लाह मोमिनीन को इत्तेहाद अता फरमाए। अल्लाह ईरान में शिया मजलूम बन रहे हैं, मेरे मालिक हिफाजत फरमा। अतबात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। रोते हुए आवाज आई अम्मा अम्मा मैं तेरा सजाद ले। ज़ैनब शुक्रिया। आखिरी रवायत आ गई अली की बेटी मदीना। ये जो हम मदल से पढ़ते हैं ना, हमने कोई करबला देखी है किताबों से पढ़ी हुई करबला आपको सुनाते हैं तो आप इतना रोते हैं। उस घर में क्या मजलिस होगी जहां मौके का गवाह मदीना तो रसूल, हवेली के बनी हाशम, रोजाना मजलिस मौला सैयदुल साजिदीन मजलिस पढ़ते, मदीने के लोग सुनते। कभी सजाद अकबर सुनाते, कभी हुसैन सुनाते। बस उस मजलिस में ये फर्क था, सुनने वाले बैठे होते थे या जाकिर वो गशा। लोग अपने अपने घरों में चले जाते, अंदर से एक मस्तूर आती जो अपने बेटे को उठाती, सजाद आंखें खोल, सजाद ये शाम नहीं ये मदीना। बड़ी रोने वाली रवायत अगर तुमने सुन ली तो घर में बिस्तर तक रो। एक दिन मौला सैयदुल साजिदीन ने मजलिस तमाम की। सैयदुल साजिदीन की आंखों का खून बहता रहा। काफी देर के बाद मजलूम मदीना ने जब सर उठाया तो एक शख्स को घर में बैठा हुआ मौला सैयदुल साजिदीन अपनी आंखें साफ की और उसका चेहरा पहचाना। पहचान के सजाद की आवाज, चचा अब्दुल्ला। जिसने हाय कहा बीबी हाय, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, बीबी ज़ैनब के शौहर और मोहम्मद के बाबा। जनाब अब्दुल्ला सामने बैठे थे। मौला सजाद की आवाज, चचा अब्दुल्ला आपके चेहरे पे कोई सवाल है? अब्दुल्ला रो के कहते जो सवाल पढ़ सकता है वो जानता है। फरमाया नहीं चचा अब्दुल्ला मुंह से बोलिए। जनाब अब्दुल्ला कहते नहीं आप भतीजे नहीं, आप मेरे इमाम हैं, मैं आपके सामने क्या बोलूं। फरमाया नहीं चचा अब्दुल्ला बोलिए, मुझे करबला ने बड़े हौसले सिखाया। जनाब अब्दुल्ला की आवाज है, मौला आप इमाम वक्त है, मैं आपसे इजाजत लेने हो, अगर आप इजाजत दें तो ज़ैनब अपने घर वापस जो रो रहे हो, अल्लाह तुम्हारी बहनों के घरों का सुकून सलामत रखे, किसी की बेटी उजड़ के घर ना आए। आप इजाजत दें ज़ैनब अपने घर चले जाए।
اتنا جملہ کہنا تھا. مولا سجاد کی آواز ہے, چچا عبداللہ آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ شرعی طور پر حاکم ہیں, آپ شوہر ہیں. مولا سید الساجدین نے کمر پہ ہاتھ رکھا, زنان خانے میں گئے. علی کی بیٹی خواتین میں بیٹھی بھائی کا پرسہ لے رہی تھی. مولا سجاد ستون کے قریب کھڑے ہو گئے. شام کی ملکہ نے سجاد کو دیکھا, بی بی قریب سے گزری, چادر سر پہ رکھ کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں. اب جو محسوس کرے گا وہ روئے گا. سجاد مجھے خبر ہے تم سے کہاں نہیں جائے گا. سجاد میں چلی گئی. سجاد عبداللہ لینے آئے. مولا سجاد نے پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈالی. تو کہ کہتے اماں میرا تیرے سوا بچا کو, میرا بابا بھی تو ہے, میرا غازی بھی تو ہے, میرا قبر بھی تو ہے, میرا قاسم بھی تو ہے. اماں پورے 1 سال کا تیرا میرا ساتھ ہے. علی کی بیٹی کہتی نہیں سجاد حوصلہ, میں چلی جاتی. بی بی 40 دروازوں کے درمیان کھڑی, ایک ایک بند دروازہ دیکھتی رہی, روتی رہی, دیکھتی رہی, روتی رہی. آخری دروازے پہ نظر گئی, علی کی بیٹی زینب زمین پہ بیٹھ گئی. رو کے کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا, تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے زینب اپنے گھر جاتی تھی, اس دروازے سے حسین آتا تھا, اس دروازے سے عباس آتا تھا, اس دروازے سے اکبر آتا تھا. آج زینب اپنے گھر جا رہی ہے, آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں. ابھی اتنا جملہ کہا تھا, یہ 2 ضعیف ہاتھ زینب عالیہ کے قدموں پہ. آواز ہے علی کی بیٹی کنیز حاضر ہے. آپ فضا چھوڑ کے آئے. جناب فضا نے زخمی علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما, بھائی کے گھر سے نکل کے عبداللہ کی حویلی کے دروازے پہ آئی. حضرت عبداللہ مدینے کا رئیس جعفر طیار کا بیٹا. 1 سال کے بعد علی کی بیٹی عبداللہ کے دروازے پہ آئی. دروازے پہ آتے ہی زینب عالیہ نے کمر پہ ہاتھ رکھا, روتی روتی دہلیز پہ بیٹھ گئی. جناب فضا رو کے کہتی ہے بی بی حسین یاد آئے. رو کہتی نہیں بھولتی تیرا سر پہ, لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. بی بی عباس یاد آئے. رو کہتی نہیں بھولتی بھاگتے گھوڑے سے گرنا, لیکن اب عباس یاد نہیں آیا. بی بی اکبر یاد آئے. نہیں بھولتی اکبر کے سینے کی برسی, لیکن اب عباس اور اکبر یاد نہیں آئے. فرمایا زینب عالیہ کون یاد آیا. رو کہ دی اماں فضا تو میری گواہ ہے, میں کربلا سے لے کے مدینے تک یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی, آج اپنے دروازے پہ آئی. مجھے میرا اور یاد آ گیا, مجھے میرا محمد یاد آ گیا, اور میری بھری حویلی خالی ہو گئی. اور میں اپنی جوڑی کربلا لے کے گئی تھی. علی کی بیٹی کے رونے کی آواز سنی, عبداللہ نے بستر چھوڑا, دوڑ کے آئے. رو کے کہتے نہ شہزادی, نہ اون کو رونا, نہ محمد کو رونا, اون اکبر کا صدقہ, محمد اصغر کا صدقہ. بی بی تو اپنے گھر واپس آ گئی. علی کی بیٹی تجھے تیرے صحن میں لے کے جاؤ. اب کوئی سید بیٹھا, میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا, لیکن ہائے ضرور کہہ دینا. جناب عبداللہ نے علی کی بیٹی کا ہاتھ تھاما. ہاتھ تھامنے کے بعد چیخ مار کے عبداللہ نے ہاتھوں کو پیچھے کیا. عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا, عبداللہ کے ہاتھوں پہ خون کی لکیریں تھی. رو کے کہتا تجھے تیرے حسین کا واسطہ, مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہیں. رو کے کہتی عبداللہ میں نے تجھے نہیں بتایا, جب حسین گھوڑے سے گر گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے کبھی مجھے اس بازار لے کے گئے, کبھی مجھے اس بازار لے کے گئے. عبداللہ دوڑ کے گھر کے اندر گئے, عبداللہ نے تلوار نیام سے نکالی. رو کے آواز آئی جرت ہے شام والوں کی, وہ علی کی بیٹیوں کو کہتی کس نے بنایا تھا. یا مولا سجاد نے عبداللہ کے سینے پہ ہاتھ رکھے. آواز آئی عبداللہ حملہ کرنا ہوتا اور میرا عباس کافی تھا, میرا علی اکبر کافی. ماتم حسین
Hussein. Ya 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 Hussein.